بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من پسند شادی یعنی پسند کی شادی، منگنی میں رکاوٹ یا منگنی کے بعد رخصتی میں رکاوٹ۔ اس سے اگلی بات نکاح ہو گیا، منگنی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اور اپنے گھر سسرال جا کر بہن بیٹی بسنے والے حالات میں رچ بس گئی۔ اب گھر صحیح جا رہا تھا، نندوں کے، ساس کے، دیورانیوں جٹھانیوں کے سازشی رویے یا اس کے اپنے ماں باپ کی نادان دوستوں کی غلط روش اور غلط طریقے اور غلط فیڈنگ کی بنیاد پر معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ یہاں پر غیبتیں ہوئیں، یہاں پر برا بھلا کہا گیا، یہاں پر بد زبانی کی گئی، یہاں پر بد کلامی کی گئی، یہاں پر ساس کا گریبان پکڑ کر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، یا ساس نے یا نندوں نے یا دیگر لوگوں نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم رہیں نہ رہیں تیرا گھر نہیں بسنے دیں گے۔ اس میں سازشی تھیوری کے پیچھے شوہر کا پیسہ کار فرما تھا، اس کا اپنے ماں باپ کا احترام کار فرما تھا، یا اس کے خلاف جادو کیا گیا، اس کو مٹھی میں لیا گیا، آپ کو بطور بیوی کی بجائے آپ کا گریڈ گھٹا کر نوکرانی بنایا گیا، آپ کو گھر کی ماما بنایا گیا، آپ کو ماسی بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں، ان کا ایک حل ہے، اس کا ایک مناسب حل ہے، اس کا ایک درست حل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا یہ نام اور اللہ کا یہ کلام پڑھنا، اور پوری لگن سے اور تڑپ سے پڑھنا، پورے آداب اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اور خود پڑھنا، اپنے ماں باپ کو کہنا، اپنی بہن بھائیوں کو شریک کرنا، اور جو آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر آپ کے لیے یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے طلاق ٹل جائے گی، سازش دم توڑ جائے گی، اور برا چاہنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ شوہر انشاءاللہ جو گالم گلوچ کرتا ہے مٹھی میں آئے گا، جو خرچہ نہیں دیتا محبت سے پیش آئے گا، جو نوکرانی کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں سب سے محبوب بیوی بنا کر رکھے گا، اور جس کی شادی نہیں ہو رہی انشاءاللہ اچھا خوش نصیب اور پاکیزہ نیک باز رشتہ گھر آئے گا۔ اور جن کی منگنی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یا منگنی ہو کے سال 6 مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اور اس ٹوٹنے کا سلسلہ بھی 2 سے 3-4 دفعہ پر محیط ہو چکا ہے، بعضوں کو نکاح کے بعد رخصتی کے بعد طلاق کا سامنا، 1 2 تیسرا گھر تباہ ہو گیا اور چوتھا تباہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ ان سب معاملات کی درستگی کا یہ عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو حفظ جان بنائیں، یقین سے کریں۔ پاکی ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے، صبح شام میں کیا جا سکتا ہے، اچھی بات ایک وقت مقرر کریں، لیکن اگر سسرال اور سازشی لوگ اور دشمن عناصر سسرال میں سانس لینے نہیں دیتے، وہ وقت نہیں دیتے، نماز کا بھی گنا چنا وقت ہے، لمبی دعا سے بھی ان کے عزائم کو خطرات لاحق ہیں، تو پھر چلتے پھرتے یا دن رات میں جو ٹائم ملے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے تمام معاملات حل ہوں گے، تمام معاملات درست ہوں گے، تمام خوشیاں خیریں اللہ کے حکم سے استقبال کریں گی، قدم چومیں گی۔ اور یہ ایک کا نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا، ہزارہا لوگوں کو میرے ہاتھوں سے تجربہ ہوا، میرے ہاتھوں میرے مرشد کے ذریعے سے فیض ہوا۔ میں کیا، میری اوقات کیا، یہ تو میرے مرشد کی عطا ہے جو آج آپ کی خدمت میں پوری دنیا کے مسلمانوں، اور مسلمانوں نہیں تمام انسانیت کے نام انشاءاللہ یہ تحفہ ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ سب لوگ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ تحفہ یہ ایسا بڑا ہے کہ جو کرے گا فیض اور خیر پائے گا، اور جو بے قدری کرے گا، یقین نہیں کرے گا، آداب کی رعایت نہیں رکھے گا، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ روبرو ہے، اللہ چاہے رد فرما دے، اللہ چاہے قبول فرما لے، لیکن آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل آپ کو چند دنوں میں، کتنے دنوں میں، 11 دن، 21 دن اور میکسیمم 41 دن، انشاءاللہ سارے معاملات جو ناممکن نظر آتے تھے، امپاسبل نظر آتے تھے، کسی صورت ممکن نہیں تھے، اور اس
کائناتی دنیا میں، اس اسباب کی دنیا میں جو ناممکنات ہیں انشاءاللہ شادی کے حوالے سے وہ ممکن ہو کر رہے گا۔ طلاق کے خطرات نہ صرف بادل چھٹیں گے اور آئندہ کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، لیکن اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنی زبان کو درست کرنا، اپنے رویے اور کردار کو درست کرنا، یہ بھی ضروری اور اہم چیز ہے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ صرف 313 مرتبہ روزانہ کا معمول رکھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ یا ستار العیوبی یا مسبب الاسبابی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا ستار العیوبی یا مسبب الاسبابی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسکرین پر موجود ہے، اسی طرح 313 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، خیر فرمائے گا، تمام حالات کو آپ کے حق میں فرمائے گا۔ وہ ہوا جو آپ کے مخالف چل رہی تھی اور آپ کی قسمت کی، آپ کی ازدواجی زندگی کی گڈی کو کاٹنے کے در پہ تھی، انشاءاللہ اب یہ گڈی ہوا میں آئے گی اور کبھی کوئی اس کو کاٹ نہیں سکے گا انشاءاللہ۔